الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج ہم قرآن پاک کو درست پڑھنے کا طریقہ بتانے کی ابتدا کر رہے ہیں۔ ہم مدنی قاعدہ پڑھیں گے۔ جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس کی تفسیر میں محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام حروف کو الگ الگ درست ادائیگی کے ساتھ جدا جدا صحیح طرح سے ادا کرنے، مخارج کا خیال رکھا جائے، اور فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے، اتنی تجوید کے ساتھ کہ حروف صحیح ادا ہوں اور اغلاط سے بندہ بچے۔ اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس نیت کے ساتھ آج ہم ابتدا کرنے جا رہے ہیں اس قاعدے سے، تاکہ ہم ان جو قاعدے قوانین ہیں، جو اصول و ضوابط ہیں، ان اصول و ضوابط کو اچھی طرح ذہن نشین کریں، سیکھیں۔ اس کے بعد ہم جب قرآن پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ اغلاط سے بچیں گے۔ آج ہم ابتدا کرتے ہیں پہلے سبق سے، تو پہلے سبق کی شروعات کرتے ہیں مخارج کے ساتھ۔ حروف کے مخارج۔ مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے، اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں، یعنی جس جگہ سے منہ کے جس حصے سے جو حرف ادا ہوتا ہے وہ اس حرف کا مخرج کہلاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم حروف حلقیہ جو ہیں ان کے مخرج کو پڑھیں گے، جسے حلقی مخرج کہا جاتا ہے، یعنی یہ حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ، حمزہ، ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق کا جو نچلا حصہ ہے، حمزہ، ہا نیچے سے۔ عین، ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین، ہا۔ غین، خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غین، خا، اس طرح۔ لسانی مخارج میں یہ تمام حروف شامل ہیں۔ لسانی مخارج میں سب سے پہلے ہے قاف۔ قاف، دونوں کاف، ان کو حروف لہویہ کہا جاتا ہے۔ حرف قاف کے ادا ہونے کی جگہ ہے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ حروف قاف زبان کی جڑ اور تالو کا جو اندر کا گلے کی طرف کا نرم حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے، اس طرح سے قاف۔ اس کے بعد ہے کاف۔ کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ، جہاں سے زبان شروع ہو رہی ہے، گلے حلق کے ہاں سے، حلق سے تھوڑا آگے کا جو تالو کا سخت حصہ ہے وہاں سے ہی ادا ہوتا ہے۔ اور جیم، شین، یا ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، یعنی زبان کا جو درمیانی حصہ ہے اور تالو کا جو درمیانی حصہ ہے اوپر کی طرف، اس سے زبان ٹکرائے گی تو یہ حروف ادا ہوں گے۔ اس کے بعد ہے ضاد۔ اس کا کچھ مخرج مشکل ہے، اس کو ادا کرنے میں زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔
ضاد کو حرف حافیہ کہتے ہیں۔ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ ضاد کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے یا اس کا مخرج کیا ہے؟ ضاد کی ادائیگی کا مخرج کیا ہے کہ وہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ پھر بائیں طرف کی داڑھیں بھی ہیں اس میں شامل اور دائیں طرف کی داڑھیں بھی اس میں شامل ہیں، لیکن بہتر اس کی ادائیگی کا یا آسانی سے ادا ہوتا ہے تو وہ بائیں طرف سے ادا ہوتا ہے۔ لام حروف طرفیہ ہے، نون حروف طرفیہ ہے، را حروف طرفیہ ہے۔ ان کی ادائیگی کا طریقہ ملتا جلتا ہے۔ یہ حروف مخارج کے اعتبار سے ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ لام کی ادائیگی، لام کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ اور دواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ نون زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ را زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے، یعنی جو سامنے کا حصہ ہے تالو کا، زبان کی نوک اس سے ٹکرائے گی تو یہ ادا ہوگا۔ تو اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ دواحک سے ثنایا اور انیاب سے ثنایا یہ کون سے دانت ہیں جن سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ مخارج حروف کا یہ نقشہ ہے، ہم اس میں دیکھیں گے تو ہمیں لام، نون اور را کے مخرج کا پتہ چلے گا۔ یہ داحک ہے، اس کے سامنے یہ بھی داحک ہے، ان کو دواحک کہا جاتا ہے۔ دواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے لام ادا ہوتا ہے، اور یہ ناب، یہ بھی ناب، ان کو انیاب کہا جاتا ہے۔ انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے نون ادا ہوتا ہے۔ تو ہم جب اس کا لحاظ کریں گے تو ہم لام اور نون کو درست مخارج کے ساتھ ادا کر پائیں گے۔ اس کے بعد ہے طا، دال، تا، انہیں حروف نطعیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ جو اوپر کے دانت ہیں زبان کی نوک ان سے ٹکرائے گی تو یہ ادا ہوں گے۔ طا، دال، تا، ظا، ذال اور ثا، ان کو حروف لثویہ کہا جاتا ہے۔ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی زبان کا سرا جب اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ٹکرائے گا تو یہ حروف ادا ہوں گے۔ صاد، زا، سین، ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں، یعنی سیٹی والے حروف۔ ان کی ادائیگی میں آواز سیٹی کی طرح نکلتی ہے۔ ان کا مخرج یہ ہے، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں یعنی اوپر اور نیچے کے دانت جب آپس میں ہم ملائیں گے اندرونی کنارے سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ ظا، ذال، ثا، ان کو حروف لثویہ کہا جاتا ہے۔ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ ان کا مخرج یہ ہے کہ زبان کا سرا جب اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ملے گا تو یہ حروف ادا ہوں گے۔ وا، ذال، ثا، صاد، زا، سین حروف صفیریہ کہلاتے ہیں۔ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک جب دونوں دانت یعنی اوپر اور نیچے کے دانت یہ آپس میں ملیں گے تو ان کے جو اندرونی کنارے ہیں ان سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ فا حروف شفویہ ہے، یہ شفوی مخارج میں شامل ہے، یعنی ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ فا کا مخرج ہے کہ دانتوں کے جو کنارے ہیں وہ جب نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ٹکرائیں گے تو یہ حرف فا ادا ہوگا۔ با، میم، واو، با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے، یعنی جو دونوں ہونٹوں کا جو باہری حصہ ہے خشک
اس کے ٹکرانے سے میم ادا ہوتا ہے، اور واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، یعنی ہم جب دونوں ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے تو واو ادا ہوگا، یہ واو کا مخرج ہے، واو۔ اس کے بعد ہے جوفی مخرج، یعنی حروف مدہ کا یہ مخرج ہے، الف واو اور یا جوف دہن یعنی منہ کے خلا سے ادا ہوتے ہیں، یہ ہم آگے چل کے تفصیل سے پڑھیں گے کہ حروف مدہ کیا ہیں۔ آخری مخرج ہے خیشوم، یعنی ناک کا بانسا، یہ غنہ کا مخرج ہے۔ ہم نے مخارج پڑھ لی، اب ہم سبق نمبر 1 سے ابتدا کرتے ہیں۔ سبق نمبر 1 یعنی پہلا سبق ہے حروف مفردات۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی، یعنی جن کو ہم حروف تہجی، حروف الحجا کہتے ہیں، یا انگلش میں الفابیٹ کہا جاتا ہے۔ عربی میں حروف مفردات یعنی حروف تہجی کی تعداد 29 ہے، یعنی 29، 29 ہے یعنی 29۔ حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے، تے، ثے، ہے، خے، توئے، غوئے وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ با، تا، ثا، حا، خا، تو، ضا پڑھیں۔ یعنی ان کو پڑھنے کا طریقہ جس طرح پہلے کے لوگ پڑھا کرتے تھے، بے، تے، سے، یا گاؤں دیہات میں پڑھا جاتا ہے، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ یہ اردو کی طرح نہیں پڑھا جائے گا انہیں، بلکہ انہیں پڑھا جائے گا عربی لہجے میں، با، تا، ثا۔ ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان کا مجموعہ خص ضغط قذ کہلاتا ہے۔ ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با، فا، میم، واو۔ ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ ان 3 حروف زا، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں، الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد۔